من شرح صدورنا ونور قلوبنا بجوامع التبيان ونصلي ونسلم على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه التمام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسراء کے دلہا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی برگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عقیدت عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین اور سامعین حضرات،
قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارہ میں سے سورہ التین کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے سن کر ثواب حاصل کیا۔ بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوں کہ اللہ حق بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے مواقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کی صورت و سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان کی مقدار، ان کی عظمت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم ہے اور زیتون کی قسم ہے اور طور سینا کی قسم ہے اور اس امن والے شہر کی قسم ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اگر والتین والزیتون طور سینا پہ عرض کروں تو کافی وقت درکار ہے، لیکن مختصر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جن کو پوری کائنات سے افضل اور خوبصورت پیدا کیا ہے، ان کے جسم اطہر کہ ایک حصہ جو منہ مبارک ہے ان کا عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں لم یکن بالجعد القدید ولا بالسبت کان جعدا راجلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہ زیادہ نکرالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان میں مختصر چھوٹے چھوٹے پیچ تھے۔ ایک بال نکرالا ہوتا ہے اور ایک بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور ایک بال وہ ہوتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے پیچ ہوتے ہیں، یعنی مختلف تھوڑے تھوڑے ان میں بال پڑے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بڑی خوبصورت، حسین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک تھے، یعنی بالکل آپ اول سے لے کر آخر تک بال جس طرح زلفیں ہوتی ہیں
کانوں کے درمیان تک حضور اسلام اسلام کے بال مبارک تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الجبۃ الی شحمۃ اذنیہ، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گھنے تھے اور کانوں کی نرمی تک تھے۔ کانوں کی نرمی شحمت اس کو کہتے ہیں جو نرم حصہ کان کا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، یعنی یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث میں آدھے کانوں تک، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں کانوں کی نرمی تک یعنی شہامت تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُبَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں سے نیچے اور کندھوں سے تھوڑے سے اوپر تھے، یعنی کانوں اور کندھوں کے درمیان تھے۔ یہ تیسرے حدیث پاک۔ حضرت براء بن عازب سے ایک اور حدیث پاک ہے کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی منکبیہ، حضور کے بال مبارک کندھوں تک تھے، یعنی کندھوں کے اوپر بھی وہ بال مبارک پڑتے تھے۔ آج نوجوان طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ حدیث پاک کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ چاروں طرح کی احادیث ہے، ان کو کیسے تطبیق دی جائے، ان پہ کیسے عمل کیا جائے گا؟ فرد واحد ایک وقت میں یہ بال کس طرح رکھے گا؟ تو آئیے محدثین نے اس میں تطبیق دی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کٹاتے تھے تو آپ کے بال مبارک آدھے کان تک ہوتے تھے، یعنی جب آپ کٹنگ کرواتے تو آدھے کان تک اس طرح بال مبارک جو ہے اس کے برابر آدھے کان کے برابر جو ہے وہ پیچھے سے کٹاتے تھے، اور جب بال بڑھ جاتے تو بعض اوقات کانوں کی نرمی تک ہوتے تو آپ کٹا دیتے، بعض اوقات دیر ہو جاتی تو تھوڑے سے نیچے بھی ہو جاتے، اور بعض اوقات آپ جنگوں میں رہتے تھے اور جنگ کے دوران کافی وقت گزر جاتا اور کٹنگ نہ کرواتے تو آپ کے بال مبارک ظاہر بڑھتے ہوتے اور بال لمبے ہو جاتے تھے، تو وہ کندھوں تک پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ مختلف حالتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بال مبارک بعض اوقات جلدی کٹا لیتے اور بعض اوقات کسی وجہ سے دیر بھی ہو جاتی، تو اس اعتبار سے بال بڑھتے رہتے۔ کسی نے دیکھا کہ کانوں کے درمیان تک ہے، کسی نے دیکھا کہ کانوں کی نرمی تک ہے، کسی نے کہا کہ کانوں اور کندھوں کے درمیان تک ہے، اور کسی نے کہا کہ شانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ چاروں صورتوں میں حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے، اور حضور علیہ السلام مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں یہ بال جو ہے وہ آپ کے مختلف جگہوں پر پہنچ جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں قال یکسر دہن راسہ و تشریح لحیتہ، حضور علیہ السلام اکثر آپ نے بالوں کو تیل مبارک لگایا کرتے اور اپنی داڑھی مبارک کو کنگھی فرمایا کرتے تھے۔
بالوں کو جب تیل لگاتے ظاہر ہے اوپر پھر امامہ شریف باندھنا ہوتا یا ٹوپی ڈالنی ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رومال رکھا ہوا تھا، وہ تیل لگا کر پہلے سر کے اوپر رومال باندھتے، پھر اس کے اوپر امامہ شریف باندھتے، تاکہ جو ہے وہ تیل امامہ شریف کو نہ لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی اگر پڑھے تو بڑی خوبصورت زندگی ہے، اتنا کائنات میں مصروف ترین انسان اور اتنی اعلیٰ زندگی بسر کر کے گیا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز باعث برکت امت کے لیے بنائی۔ میں اس کی تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے جو تم کرتے ہو، تو میں نے کہا جو صحابہ نے کیا وہ تم کر کیسے سکتے؟ صحابہ نے اپنی مال جان اولاد والدین سے بڑھ کر حضور سے عشق کیا ہے، سرکار کی ذات سے نہیں بلکہ سرکار کی ہر چیز سے سب سے بڑھ کر عشق کیا۔ وہ کائنات میں کر کون سکتا ہے؟ آئیے حضرت محمد بن سیرین وہ کہتے ہیں قلت لعبادہ اننا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عبادہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں سے ایک بال مبارک موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک زلف عنبری کا بال مبارک ہمارے پاس موجود ہے۔ اصابناہ من قبل انس او من قبل اہل انس، وہ کہتے ہیں ہمیں بال مبارک ملا کیسے ہے، سند پیش کر رہے ہیں۔ آج جس کا جی چاہتا ہے وہ ڈبے میں لے کر آ جاتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے یہ سرکار کے روزی کا ذریعہ بنایا ہو، کہ سرکار کے منہ مبارک کے لیے سند چاہیے، سند پیش کرنا تیرے پاس کس کے پاس سے آیا ہے، اس نے کہاں سے لیے، اس نے کہاں سے لیے، اس نے کہاں سے لیے ہے، اور سند لے جا حضور کے زمانے تک۔ جس طرح حدیث کی سند ہے نا، میں نے اپنے اساتذہ سے سنی، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنی، انہوں نے تابعین سے، انہوں نے تبع تابعین سے، انہوں نے صحابہ سے، صحابہ نے آگے حضور سے سنی، وہ سند ہے نا۔ تو پھر ساتھ کی حدیث کی سند ہے تو ان چیزوں کی سند کیوں نہیں؟ یہ ہر بندے لیے پھرتا ہے، ایک اٹھتا ہے جی میرے پاس بھی سرکار کے منہ مبارک ہے، بس تیرے پاس تو سند پیش کر کہاں سے آئے؟ پھر مانو ایسے نہ ٹوٹ پڑا کریں، قرآن کی ایجاد کو ایسے ماننا جو ہے وہ جائز نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ کوئی تمہارے پاس عربی کا لفظ لے کر آئے تم کا قرآن ہی ہے، پہلے تحقیق کرو۔ اور قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میری حدیث اگر تمہارے پاس پہنچے تو تحقیق کرو کہ یہ میری طرف سے ہے یا نہیں۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ کتنی تحقیق ہے اس چیز میں، تحقیق کی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضور کا حضرت محمد بن سیرین وہ تابعی ہے اور صحابی کا حوالہ دے رہے، اور صحابی آگے اپنے صحابی کا حوالہ دے رہا ہے، تو مجھے کہاں سے ملے؟ اور آج ہم دیکھتے کو نہیں، جو مرضی لے کے آ جاتا ہے، ہم آسمان کے آگے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیں۔ کل قیامت کے دن پوچھ لیا اگر سرکار نے ظالم تو میرے پر تو ساتھ لوگوں کو غیروں کے کر کے دکھاتا رہا ہے، کیا جواب دے؟ حضرت محمد بن سیرین وہ کہتے ہیں قلت لعبادہ اننا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابناہ من قبل انس او من قبل اہل انس، ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے۔ پتا تھا حضرت عبیدہ صحابی رسول ہے، سوال کرے کہ کہاں سے آیا ہے، ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں
کہ یہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا ہے یا ان کے گھر والوں سے ملا ہے، خود ہی بتا دیا۔ اور حضرت انس حضور کے گھر کے غلام تھے۔ فَقَالَ لَا تَكُونَ عِنْدِي شَارَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک بال کا آ جانا دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تر ہے۔ یہ صحابی کی محبت ہے کہ میرے پاس اگر سرکار کا ایک بوئے مبارک آ جائے تو دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ عزیز تر ہے، اور میں اس کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بوئے مبارک، ان کی تاکید خود صحابی رسول بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں بھی پوچھنا چاہیے جو لے کر آئے، میں تجھے کہاں سے ملا ہے، اس نے کہاں سے لیا تھا، اس نے کہاں سے لیا تھا، اس نے کہاں سے لیا تھا، پھر تاکید کرنی چاہیے کہ آیا واقعہ ان کے پاس بوئے مبارک تھے جنہوں نے انہیں دے دیے۔ تو صحابی سال اس کے پاس تو ایک بوئے مبارک بھی ہوتا تو زندگی بھر کی ساری چیزیں دے دیتا، لیکن وہ بوئے مبارک نہیں دیتا، وہ اپنے کفن کے ساتھ رکھتے۔ وہ بازے میں بیمار ہو جاتا تو اس کو پانی میں ڈبو کر پلا دیتے، اللہ شفا دے دیتا۔ اگر یہ وہ بوئے مبارک ٹھیک ہے تو اب بھی تو حضور کے بال مبارک میں شفا ہے نا۔ اب نکالو ان کو، کہو پانی میں شفا، یہ فلاں بندہ بیمار ہے اس کو پلاؤ، شفا ملتی ہے۔ اپنی محبت ہم کرتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اگر پکڑے گئے تو پھر جن چیزوں سے محبت کرنی چاہیے ان سے ہم کرتے نہیں۔ بھئی قرآن سے محبت کر، وہ نبی کی زبان سے نہیں نکلا، بھئی قرآن نبی کی زبان سے نہیں نکلا، اس سے محبت کر، اس کی زیارت کر، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو قرآن کے سامنے کیوں نہیں پڑھتا، تاکہ اس کی نعمت تجھے حاصل ہو، تیرا سینہ روشن ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلق فطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع اشارة الا في يد الرجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بال بنواتے ہوئے دیکھا، حجامت کرواتے ہوئے، الگ نہیں کرواتے۔ تو آپ نے اللہ کو بلایا، حجام کو، کہ آؤ میرا حلق کر دو۔ تو وہ آیا تو وہ حلق کرنے لگا تو سارے صحابہ ٹوٹ کے آ کے سرکار کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے، گھیرا ڈال دیتے، اور یہاں تو ہے مطافہ بھی، حضور کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ أَشْعَارَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ۔ وہ چاہتے تھے ایک بھی بال مبارک گرے تو زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پر گر جائے۔ یہ عظمت ہے، اور یہ تعظیم کرتے تھے صحابہ، اور ایک بال مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ دیکھو حضرت عروہ بن مسعود نے یہی تو جا کر کہا تھا کہ ان سے لڑنے سے باز آ جاؤ تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا ہوا تو مسلمان ہو گئے، کہنے لگا مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن میں نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی تعظیم میں نے آج تک کسی کے ساتھیوں کو نہیں کرتے دیکھا ہے۔ کہتا کرتے کیا تھے؟ کہتا آپ کا دعوے دار زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کا مستعمل پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، تو جو آپ کے وضو کا مستعمل پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے وہ آپ کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دیتے تھے؟ یہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے جب سرکار کی طرف وہ ادھر سے فقیر بن کر آئے تھے، اور ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ بھارت میں عرض کر رہا تھا صحابہ آپ کے گرد کھڑے ہو جاتے،
کوئی چادر بچھا دیتا، کوئی ہاتھ نیچے کر دیتا، پوچھا جاتا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیں گے، اور صحابہ ایک بال بھی زمین پر نہ گرنے دیں گے۔ اور یہ آگے حضور خود تقسیم فرماتے، یہ آگے والی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک سے ہی ہے۔ آپ جب مزدلفہ سے واپس مینا میں تشریف لائے نا، تو مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس آپ نے کنکریاں ماری حج کے دوران۔ کنکر مار کے فارغ ہوئے تو آپ نے قربانی کی۔ قربانی کرنے کے بعد آپ گھر میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے وناول الحالق شکاء الایمن فحالقہ ثم ذهب طلحة الانصاری فآتاه۔ حضور گھر آ جاتے ہیں، آ کر حجام کو بلا کر کہتے ہیں میرا حلق کر دو۔ آپ دائیں طرف اس کے سامنے کرتے ہیں، حلق کر دیتا ہے۔ بال مبارک جب کاٹ دیتا ہے، آپ حضرت ابو طلحہ کو بلاتے ہیں اور بال مبارک انہیں دے دیتے ہیں، یہ تم لے جاؤ۔ اور حضرت ابو طلحہ وہ بال مبارک لیتے ہیں، تو پھر صبح ناوالا شکا الحسن، پھر آپ اپنا بائیں جانب اس کے سامنے کرتے ہیں۔ فَعَلَقَهُ فَآتَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، وہ بائیں جانب کے بال کاٹ دیتا ہے۔ آپ حضرت ابو طلحہ کو بلاتے ہیں اور بلا کر وہ بال انہیں دے دیتے ہیں۔ اب اتنے بال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس موجود ہے، اور صحابی ہو اور بال کسی کو دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار بلا کر فرماتے ہیں فَقَالَ اقْسِمُوا بَيْنَ النَّاسِ، اے ابو طلحہ ان بالوں کو لے جاؤ، لے جا کر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ایک ایک بال سب کو دے دو، تقسیم کر دو۔ تقسیم کیوں کرتے، کس لیے؟ حضرت یہ بھی اگے حدیث پاک موجود ہے کہ کیوں وہ بال مبارک لیتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے پانی کا ایک پیالہ دیا، پیالہ دے کر کہتی ہے جاؤ حضرت ام سلمہ ام المومنین کے پاس یہ پانی لے جاؤ، اور انہیں کہو کہ میری زوجہ محترمہ نے بھیجا ہے۔ آپ وہ پانی کا پیالہ لیتے ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ پانی کا پیالہ پکڑ لیتی ہیں، فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِّنْ فِضَّةٍ۔ آپ وہ پانی کا پیالہ پکڑ لیتی ہے اور ایک آپ کا بال مبارک ایک ڈالی بنائی ہوئی تھی چاندی کی ڈلی بنائی ہوئی تھی چھوٹی سی، اس میں وہ بال مبارک رکھ دیتی، اور جب وہ پانی کا پیالہ لے کر آئے تو وہ بال مبارک وہاں سے نکالا اور نکال کر جو ہے اس پیالے میں ایسے گھما دیا۔ پیالے میں ایسے جب گھما دیا تو کہا لے جاؤ۔ آپ پانی کا پیالہ لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے فَقَدْ خَدَتْهُ ثُمَّ شَرِبَ فِيهِ مِنَ الْبَرِيدِ، وہ پانی میں ہلا دیتی ہے، ثُمَّ شَرِبَ لَهُ، پھر وہ لے جاتے ہیں اور لے جا کر پانی گھر میں اپنی زوجہ کو دیتے ہیں اور وہ پانی پی لیتی ہے، خالق کائنات انہیں شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں محلے میں جو بھی بیمار ہوتا وہ آپ کے پاس پانی لے کر آتا تو آپ وہ پانی میں ڈبو دیتی ایسے، تو جا کر پانی پیتا تو اللہ اسے شفا دے دیتا۔ اور یہ بوئے مبارک جس صحابی کے بھی پاس ہوتے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا،
آپ نے سنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنگ یرموک میں آپ کا واسطہ دستور پہلوان سے ہوا تو آپ کی ٹوپی گر گئی، تو آپ ایک ہاتھ سے اس کو پکڑتے، دوسرے ہاتھ سے لوگوں کو کہتے مجھے ٹوپی پکڑاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھئی جنگ ہو رہی ہے تمہیں ٹوپی بھی پڑی ہے، 2 آنے کی ٹوپی ہے اور تم اس کے پیچھے پڑے ہو۔ آپ ٹوپی لیتے ہیں، سر کے اوپر ڈالتے ہیں اور فتح ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں لوگ پوچھتے ہیں بھئی اتنے بڑا دشمن کے سامنے جنگ ہو رہی ہے اور آپ کو ٹوپی بھی پڑی ہوئی تھی؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے فی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹوپی میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال مبارک سلائی کیے ہوئے ہیں۔ جس جنگ میں بھی جاتا ہوں خالق کائنات مجھے فتح اور نصرت عطا کر دیتا ہے، فتح اور نصرت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کی ایک عظیم مثال بھی ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شام کی طرف آپ کو لشکر دے کر بھیجا، تو جب آپ شام کی طرف لشکر لے کر گئے تو آپ جبلہ بن ایہم ان کا سردار تھا، ان کے ساتھ جنگ تھی۔ آپ نے جب ان کے ساتھ جنگ کی تو رومیوں کا سردار مارا گیا، اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ یک بارگی سے اسے حملہ کر دو۔ آپ تھوڑی سی فوج لے کر گئے تھے، جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ غالب آ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑی مصیبت آج پہنچی ہے، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں مصیبت تو آنی ہے کہ میرے پاس آج ٹوپی موجود نہیں، فتح جو تھی وہ شکست نہیں، وہ غالب آ گئے۔ ادھر ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار کے پیچھے پہنچ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف کو کہتے ہیں، ان کو خواب میں ملے کہ فوج لے کر جلدی جاؤ، رومیوں نے حضرت خالد بن ولید پر حملہ کر دیا ہے۔ سرکار خواب میں انہیں ملتے اور صاحب لشکر تیار کرتے، لوگوں میں اعلان کر دیا۔ جب اعلان ہوا بھی تیار ہو جو سارے جنگی سامان پہن لو۔ آپ کی جو ہے نا بیوی وہ بھی سنتی ہے، وہ کہتی ہے خالد بن ولید جنگ میں ہر طرح سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر پڑی تو سامنے ٹوپی پڑی، بیوی نے اسی وقت گھوڑا نکالا اور خود اوپر زرہ پہنی اور ٹوپی وہ پکڑی اور نقاب کر کے گھوڑا دوڑا رکھا۔ وہ لشکر والے بھی پیچھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آگے جا رہا ہے، تو لشکر انہوں نے دوڑایا تو پیچھے جب وہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نوجوان مرد تو کون ہے؟ وہ جواب دیتی ہے کہ میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے؟ میں ان کی ٹوپی رہ گئی تھی تو ان کو دینے کے لیے جا رہی۔ تو وہ لشکر کے ساتھ ہی پھر روانہ ہوئی، تو لشکر میں جا کر جب انہوں نے ٹوپی انہیں دی، انہوں نے ٹوپی سر کے اوپر ڈالی تو پیچھے سے دوسرے لشکر نے حملہ کیا آ کر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمایا۔ یہ سرکار کے منہ مبارک ہے۔ تو آپ کے منہ مبارک جس بیمار کو پلا دیے جائے پانی میں ہلا کر، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ آخِذٌ شَعْرَةٌ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى شَعْرَةً مِنْ شَعْرِهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔ سرکار تشریف لے آتے ہیں، آپ نے اپنا ایک منہ مبارک پکڑا ہوا ہے اور فرماتے ہیں جس نے میرے منہ مبارک کو تکلیف دی خالق کائنات اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اب اس کی تشریح کے منہ مبارک کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کائنات کی ہر چیز کرتی ہے۔ اور اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ نے نماز روزے پیش کیے۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو نہیں کر سکتے، انسان نے یہ بوجھ اٹھایا۔ تو مطلب ہر چیز سر سکتی ہے۔ تو حضور اسلام کے منہ مبارک کٹ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کی تراوت اور حلاوت سے آشنا فرماتا رہتا ہے۔
تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان